الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عشرہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں میرے وہ بھائی جو تھوڑا سا دور دور ہو کر بیٹھے ہیں گزارش کرتا ہوں تھوڑا قریب آ جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ایک مرتبہ خطاب فرمایا تو صحابہ کرام جو ہے سفر ہونے کی وجہ سے الگ الگ جھاڑوں کے نیچے، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا بیٹھو گے اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی بڑھ جائے گی. جیسے ہی نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فوراً آ کر جم کر بیٹھ گئے. صحابہ کرام جم کر بیٹھ گئے. میں اسی حدیث کو اپناتے ہوئے آپ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، ہم لوگ 20 سے 30 منٹ کے بیچ میں اللہ کے کلام کی یہ تفسیر کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سال میں صرف 1 مہینہ ہم کرتے ہیں. پورے سال میں ہم تقریریں سنتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں اور نہ کرتے ہیں. اس لیے یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی مختصر کچھ تفسیر سننے اور کچھ کہنے کا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس کی کتاب کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، آج ایک طرح کی خوشی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں 10ویں تراویح پڑھنے کا موقع دیا، 9 روزے رکھنے کا اللہ نے موقع دیا، اور ساتھ میں ایک طرح کا افسوس بھی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی کریں گے، آج ذرا اچھی عبادت کر لیں گے، آج قرآن ذرا زیادہ پڑھ لیں گے، آج کچھ کر لیں گے. یہ سوچتے سوچتے ایک عشرہ نکل گیا ہے، 10 دن ہمارے نکل گئے ہیں. یہ سوچ کر افسوس بھی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ اور تیزی سے نکلے گا. اس کے بعد جو ہے نا اور ایام تیزی سے نکلیں گے. اس لیے پین پیپر لے کر عزم کیجئے، لکھیے مجھے اتنا پڑھنا ہے، مجھے یہ ختم کرنا ہے، رمضان کا میرا یہ ٹارگٹ ہے. آگے چلیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. تقریر بہت آسان ہے بھائی. کسی موضوع پر کچھ آیتیں، کچھ قرآن کی حدیثیں، کچھ حدیثیں لے کر آئیں، آپ کے سامنے بول کر چلے جائیں. تفسیر کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور بہت ساری باتیں لکھ کر بولنی پڑتی ہیں تفسیر کے لیے. آج ماشاءاللہ آپ نے 10واں پارہ سنا ہے، 128 آیتیں آپ نے سنی ہیں. کتنی؟ 128 بولے تو 128 بولے تو 128. ماشاءاللہ ہمیں جلدی سے یہ فصیح اردو جلدی سمجھ میں نہیں آتی. 128 120 پر، اور یہ بولنے میں کبھی شرمائیے گا نہیں، کبھی نہیں شرمائیے گا پر بولنے میں، اس لیے کہ یہ دکن کی اردو ہے، اور دکن کی اردو میں یہ بولا جاتا ہے. جو لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں انہیں یہ سیکھنا چاہیے. صحیح بول رہا ہوں؟ جو لوگ وہاں سے یہاں آتے نہیں، یہ دکنی اردو ہے، اور اس میں پر بولا جاتا ہے. 120 پر 8 آیتیں ہیں. الحمدللہ 2 سورتیں ہیں. ایک سورہ انفال، اس کی 35 آیتیں ہیں، 35 30 پر 5 آیتیں ہیں، اور دوسری سورۃ التوبہ ہے، باقی آیتیں سورہ توبہ کی ہیں. بہت عظیم صورتیں ہیں، بہت بڑی صورتیں ہیں. مضامین جہاں سے آپ شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، پہلا مضمون ہے، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کم سے کم 1 سال کا ہم ریپیٹ نہ کریں، اس لیے میں نے گزشتہ سال پہلے مضمون پر بہت ساری باتیں بیان کی. اور مضمون پہلا کیا ہے آج کی نماز تراویح کا؟ میں نے صرف 7 نوٹ کیے. کہیں مضامین میں ہمارا وقت زیادہ نہ نکل جائے، صرف 7 مضامین میں نے نوٹ کیے ہیں. پہلا مضمون آج کی نماز تراویح کا پہلی آیت،
وَاعْلَمُوا 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 کیا معنی ہے اس کا؟ نہ جان لو، جان لو. کیا معنی ہے اس کا؟ وَاعْلَمُوا جان لو. بھائی کیا جان لینا ہے؟ کیا جاننا ہے؟ اللہ کیا جاننے کے لیے بول رہا ہے؟ اچھا ایک اور ترجمہ، علم حاصل کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تعلموا، آپ اس کے بارے میں علم حاصل کر لو. کیا علم حاصل کرنا ہے؟ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. یہ آپ کو جاننا ہے. کیا جاننا ہے مسلمانوں کو؟ ابھی جو ہم نے آیت سامنے پڑھی نا، وہ جاننا ہے. کیا ہے سامنے؟ جو بھی مال غنیمت تمہیں ملے گا، جو بھی مال غنیمت تمہیں ملے گا، اسے بانٹنا کیسا ہے، اسے کس کس کو کیسے دینا ہے. آج شاید یہ چیز میرے اور تمہارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، مال غنیمت ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے. بغیر لڑے کے اگر مل جاتا ہے، بچے گزشتہ سال جواب دیے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا مجھے. یہ مال فے اسے کہتے ہیں. لڑ کر اگر وہ مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. کیسے بانٹنا ہے؟ یاد رکھو ایک چیز، ایک عبرت لے کر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. آج دو طرح کی تقسیم اللہ نے بتائی ہے. یہ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا. یہ جنگ میں جو مال جیتا جاتا ہے جسے غنیمت کہتے ہیں، اسے بانٹنا کیسا اللہ نے بتایا. دوسرا، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اگر تمہاری زکوٰۃ تم پر واجب ہے، اگر تم پر زکوٰۃ واجب ہے، اپنی منمانی طریقے سے نہیں بانٹ سکتے آپ اپنے منمانی طریقے سے. یاد رکھ لو جتنے صاحب زکوٰۃ ہیں، اللہ نے کہا یہ 8 لوگ ہیں، یہ 8 میں سے کسی کو اپنی زکوٰۃ دو. آپ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. میں نے وہ حدیثیں نوٹ کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد 1633 حدیث نمبر 1630/3 حدیث کا نمبر ہے. عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں ان رجلین، 2 آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یسألانہ من الصدقہ، اگر پوچھے زکوٰۃ کا مال دیجیے اللہ کے نبی. کیا سوال کیے؟ زکوٰۃ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقلب الیہما البصر، آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا ان کو. فرآہما جلدین، دیکھا دونوں ہٹے کٹے ہیں. جلدین کسے بولتے ہیں؟ ہٹے کٹے، یہ عربی کا لفظ ہے. دونوں ہٹے کٹے ہیں. فقال ان شئتکما اعطیتکما، کہا تم چاہو تو میں دے دوں گا زکوٰۃ کا مال، لیکن یاد رکھ لو جی اچھے طریقے سے، ولا حد فیہا لغنی ولا لقوی ولا مکتسب. اس میں ہے نا کسی مالدار کا حق نہیں ہے، کا طاقتور کمانے والے کا حق نہیں ہے. یہ جو حق ہے اللہ نے بتا دیا ہے. جیسے 2 تقسیم ہے، پہلی تقسیم مال غنیمت کی، دوسری تقسیم آیت نمبر 60 اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. چوتھے پارے میں اللہ نے ایک تقسیم بیان کی ہے، حکم میراث. کیا تقسیم؟ کیا تقسیم؟ میراث کی تقسیم. مر گیا باپ، اس کی پراپرٹی کیسے بانٹنا. اکثر مالداروں کے بچے ہیں نا، مرنے کے بعد اکثر لڑتے ہیں. بہت کم مالداروں کے بچے ہوں گے جو باپ کے مرنے کے بعد تقسیم صحیح سے کر لیتے ہیں. اکثر آپ جائیے نا کورٹ کے اندر، آپ کسی بھی کورٹ میں جائیے، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جائیے، کہیں بھی فیصلے کی جگہ پہ جائیے، یہ میراث کے معاملے میں اکثر لڑائیاں ہیں. سبحان اللہ. مگر یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے بانٹنا کیسا ہے. ایک جملہ بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں میرے بھائی. میں نے بھٹکل کے بیان میں ایک حدیث بولا تھا، اس کے تعلق سے لوگوں نے اتفاق سے، میں کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے، میں نے حدیث اپنے لیے پہلے، اس کے بعد سب کے لیے کہی تھی. مگر یہ کیا ہے، 2 فریق لڑ رہے ہیں. ایک فریق دوسرے فریق کو میں نے جو بولا ہے نا اس کی کلپ بھیج رہا ہے. وہ فریق اس کو بھیج رہا ہے، یہ فریق اس کو بھیج رہا ہے. دیکھ تمہارے بارے میں شیخ نے کہا، تمہارے بارے میں مولوی صاحب نے کہا. یہ ایک دوسرے، کیا عجیب تماشا ہے. میرے اندر غلطی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، اس کے بجائے ایک دوسرے پہ ہم کیچڑ اچھالتے پھر رہے ہیں. حدیث کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. ہاں شیخ، ہم نے آپ کی کلپ دیکھی ہے. بخاری کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث. خیبر کا دن تھا، جانتے نہیں حدیث، سمجھ گئے نا. دن خیبر کا تھا، پوری جنگ ختم ہو گئی. سبحان اللہ. صحابہ اکرام جنگ ہونے کے بعد میدان کا معائنہ کر رہے تھے. اب صحابہ کا جو جملہ ہے، صحابہ نے کہا فلان شہید، یہ صحابی کی لاش پڑی ہوئی ہے. فلان شہید، یہ صحابی کی لاش پڑی ہوئی ہے. حتی مروا علی رجل، چلتے 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 ایک آدمی پر آئے.
آ کر کہا یہ بھی شہید ہے. دیکھو جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے، نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے، اور اس سے آگے ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، جان بھی دے دیا، لاش پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا کلا، ان کو شہید مت بولو. یہ جن کی لاش پڑی ہوئی ہے نا، ان کو شہید مت بولو. کیوں؟ انی رأیتہ فی النار، میں نے یہ یہاں لاش پڑی ہوئی ہے، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، لاش یہاں پڑی ہوئی ہے. کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ یہ بولو، یہ جملہ بولو، عربی کا جملہ ہے فی بردۃ غلھا او عباءۃ، فی بردۃ غلھا او عباءۃ. یہ ایک چادر اٹھا لیے بیچارے، مال تقسیم ہونے سے پہلے پہلے یہ ایک چادر اٹھا لیے. اللہ کے نبی نے کہا وہ ایک چادر کی وجہ سے جو مفاد عام سب کا مال تھا، وہ سبحان اللہ، اس کی وجہ سے شہید ہو کر بھی میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی میں نے کہا نا، یہ کلپ لوگوں نے نکالا اور ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے. ارے اللہ کے بندے، مرو گے نا، ہماری قبر میں دوسرا نہیں آئے گا، دوسرے کی قبر میں ہم نہیں جائیں گے. مرنے سے پہلے ہمارے معاملے صاف کر لیں، ہمارے معاملے صاف کر لیں. سب کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے امانت سے اس مال کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا سبق ہے. دوسرا ایک بار پڑھ دیتا ہوں ساتھ میں. دوسری چیز ہے آداب جنگ. کیا چیز؟ ذرا میرے ساتھ بولو. جنگ لڑنے کے بھی ادب ہیں اسلام میں. جنگ لڑنا تو لڑنا کیسا؟ کہاں بھئی ہماری تقدیر میں وہ ہے کیا؟ جی ایسا مت سوچو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اگر اللہ نے کہا ہے تو وہ ایک ایک بات سچی ہے. ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے 7 ادب. کتنے؟ جنگ لڑنے کے 7 آداب آج کی نماز تراویح میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائے. پہلا شروع ایسا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا. جب بھی اللہ ایسا بول رہا ہے، کون ہے اس سے مراد؟ میں اور آپ ہیں؟ میں اور آپ ہیں؟ نہیں ہیں. تو اللہ ہم سے کچھ بول رہا ہے، پکار کے بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اگر کبھی ایسا موقع آ جائے زندگی میں کہ تمہیں لڑنا پڑے صحیح معنی میں، تو پیچھے مڑ کر بھاگو نہیں، بزدل نہ بنو، ڈٹ کے مقابلہ کرو. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. بھائی یہ نارمل لڑائی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں، کہاں تو بھی سڑک پر شروع ہو جائیں گے. شیخ نے کہا ڈٹ کے لڑو تو ڈٹ کے مارو، یہ معنی نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے. یہ وہ جہاد جو نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ نے کیا ہے اور جو قیامت تک ان کے طریقے پہ ہوگا، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نہیں کبھی کبھی بیچ میں سے کوئی اٹھ کے جاتا آدھا بیدھا سن لے کر مجھے جا کے بدنام کرے گا کہیں، ایسا نہیں ہے. میں 7 ادب نہیں بولوں گا، 7 میں ایک ادب ہے. ایک ادب ہے. یہ ادب میرے استاد بہت اچھا بولتے تھے، بہت اچھا بولتے تھے اور بڑے درد سے بولتے جب تک زندہ تھے الحمدللہ، بڑے درد سے بولتے. ایک ادب 6 آپ دیکھ لیجئے گا. میں ایک ادب بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ. ادب کیا ہے معلوم؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بولو میرے ساتھ. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. بہت اچھا بولتے، بہت اچھا بولتے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ہمیشہ کرنا ہے. اس میدان جنگ میں زیادہ کرنا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا. آپس میں اختلاف مت کرو اے مسلمانوں، آپس میں اختلاف نہ کرو، نہ لڑو آپس میں. اگر آپس میں اے مسلمانوں تم لڑو گے تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی. اللہ نے کہا ہے، اللہ کا کلام صحیح ہے نا. کیا ہو جائے گی حالت اگر آپس میں مسلمان لڑیں گے؟ تو پہلی حالت کیا ہوگی؟ بڑے درد سے میرے استاد بولتے فتفشلوا. تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی، ڈر 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 کے جیئیں گے تم. یہ ڈر جو تمہارے اندر ہے نا، یہ تمہارے اندر جو ڈر ہے، گزشتہ سال اوپر سے یہ اوپر نیچے کا مسئلہ تھا. دیکھو گئے سال اوپر چڑھنا تھا، ذرا میں اوپر چڑھ رہا ہوں، ایک شخص مجھے مل کے بولتے ہیں شیخ کیا ہو جائے گا، نرسی آ گیا کیا ہو جائے گا، یہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا، ہمیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے.
یہ ڈر ڈر ڈر، یہ جو ڈر جو ہے آیا دیکھو مسلمانوں میں، آپسی اختلاف کا نتیجہ ہے۔ ایسے نماز تراویح میں کہا جا رہا ہے، ایسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، آپس میں مسلمانوں تم لڑو گے، سب سے پہلی چیز تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی۔ کیا آئے گی؟ کیا آئے گی بھائی؟ بزدلی۔ دوسرا اللہ کا جملہ ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی وقت کوئی اوقات تمہاری نہیں ہوگی، کوئی تمہیں عزت نہیں دے گا، کوئی تمہیں عزت نہیں دے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ڈٹ کے رہو۔ جو میرے رب نے کہا آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بھائی کچھ تو بولیے نا جی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں معافی کے ساتھ یہ بولنا چاہوں گا، ایک بڑے مدنی عالم، چھوٹے نہیں بہت بڑے مدنی عالم، ان کے شاگردوں میں 50-60 مدنی رہیں گے۔ انہوں نے ایک بار بیان میں، میرا بھی بیان تھا ان کا بھی بیان تھا، انہوں نے بیان میں ایک چیز بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی پر مسلمانوں نے کیس کیا، ایک ایڈیٹر پر، جو پیپر کا ایڈیٹر ہوتا نا، اس پہ کیس کیا۔ کیس کیا ہے؟ اس نے پیپر میں لکھا سارے مسلمان کافر ہیں۔ کیا لکھا اس نے؟ سارے مسلمان کافر ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس پہ کیس کر دیا، یہ کیسا ہمیں کافر بول سکتا ہے؟ تو اس نے فتوے نکالے، یہ مکتب فکر والا اسے کافر لکھا ہے، وہ مکتب فکر والا اسے کافر لکھا ہے۔ کہا کوئی مکتب فکر ایسا بچا ہوا نہیں ہے مسلمانوں میں جو ایک دوسرے کو کافر نہیں بولتے ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں، خود مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بولتا ہے۔ جا کیس وہ جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ آج حالت یہ ہے، حالت یہ ہے آج ایک دوسرے کو کافر بولنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تلے کتنے مسلمان ایسے ہیں حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، مکے میں مدینے میں جا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کتنے چاہیے آپ؟ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ میرے رب نے کہا مل جاؤ مسلمان، مل جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، وہ بول کر میں اپنی بات آگے لے کر جاؤں گا۔ سنیں گے؟ سنیں گے؟ دلچسپی ہے؟ آیتیں آگے بولوں؟ سبحان اللہ۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جی اگر نہیں ملو گے آپس میں، اچھے سے یاد رکھو، آنے والی ہماری نسلیں ہمیں بددعائیں دیں گی۔ یہ رمضان المبارک میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر مسلمان آپس میں نہیں ملیں گے، آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ان حالتوں میں بھی اگر نہیں ہوں گے نا، تو میرے رب نے جو کہا ہوا تو اکھڑ گئی ہے، بزدل تو ہو گئے ہیں، آنے والی نسلیں کہیں گی کاش کہ مل جاتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسا مل سکتے ہیں جی؟ یہ آپ کے حوالے چھوڑ دیتا ہوں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آخری میں ایک سوال دوبارہ ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ جب میرا ٹائم ہو جائے گا۔ ذرا ایک بار ساتھ میں، یہ دوسرا ہے، تیسرا سبحان اللہ جو میں نے آج نوٹ کیا ہے تمہیں بولنے کے لیے، ہماری امت میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ۔ اللہ میرے بچوں کو، تمہارے بچوں کو، اللہ مجھے اور آپ کو ان جیسا بنائے۔ اس میں سے ایک بڑے آدمی، بڑی شخصیت، ممبر پر کھڑ کر جب خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا ان کے کپڑوں پر 12 پیوند تھے۔ کتنے پیوند؟ پیوند سمجھتے ہیں نا؟ میں نے دیکھا ممبر پر کھڑے ہو کر جب وہ خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، میں نے ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھا ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو کون؟ ان کے بارے میں آج آیتیں ہیں، ان کے بارے میں سبحان اللہ۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، اسلامی شریعت میں ان کی اہمیت ہے، یہاں کے لوگوں نے بھی کہا۔ ہریجن پیپر آپ لوگ خود مجھے بھیجتے ہیں، شیخ دیکھو یہ 1947 کا پیپر ہے، ہریجن پیپر ہے، جولائی یا اگست یا اس قسم کا مہینے کا پیپر ہے، یہاں کی جن کے ہمارے نوٹوں میں جن کا چہرہ ہے، ہمارے نوٹوں میں جس کا چہرہ ہے، کس کا ہے جی؟ اس نے لکھا ہے میں اس ملک کے لیے کرشن اور فلاں کو نہیں مانگ، اس لیے کہ وہ اوتار تھے، اگر اس ملک میں اچھائی ہونا ہے میں عمر کو چاہوں گا، عمر جیسی حکومت یہاں آ جائے، یہ ملک سنور جائے گا، اللہ اکبر، سنور جائے گا۔ دو آیتیں، فیصلہ کچھ اور ہوا،
عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور مشورہ دیا. اللہ نے جو آیت اتاری نا آج کی قرآن مجید میں ہے وہ اللہ نے جو آیت اتاری حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تھا. آج قرآن کی 2 آیتیں ہیں نماز تراویح میں موافقت عمر کی موافقت میں رضی اللہ عنہ اللہ نے قرآن اتارا ہے. اللہ اکبر. میں نے پہلے دعا کی یعنی اللہ میرے بچوں کو, اللہ آپ کے بچوں کو, اللہ امت کے ہر بچے کو حضرت عمر جیسا بنائے. اللہ ان کی دور اندیشی اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے. کیا آیتیں ہیں میں نہیں بول رہا ہوں, چل رہا ہوں آگے چل رہا ہوں. کیا یہاں کھڑ کر کسی ایک پر بات کر کر آگے بڑھے یا پورا مکمل کر لیں انشاءاللہ تعالی؟ جی کیا کریں بولو بھائی. میں ایک دم سپیڈ نہیں جانا چاہتا, ٹہر کے جانا چاہتا ہوں. یا بند کرنا تو بند بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سال میں نے کہا تھا یہ آپ کے سامنے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور ایک سورت میں بسم اللہ نہیں ہے, پھر بھی قرآن میں 114 بسم اللہ ہے. نہیں کیا بھائی, قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں, ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے, پھر بھی قرآن مجید میں 114 بسم اللہ ہے. پورے جوابات چلڈرن پارٹی سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کون سی بیٹا بولو؟ اللہ جزائے خیر دے اس بچے کو. آیت یاد ہے بیٹا؟ جی اللہ نے ایک آیت ایک بسم اللہ ہے نا قرآن کے سورت کے بیچ میں رکھا ہے. ایک نبی لیٹر لکھ رہے ہیں, خط, انہو من سلیمان, فرم لکھتے نہیں آپ, فرم عبد الخدیر, ایسا انہو من سلیمان, یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے ہے. اور لیٹر لکھتے وقت کیسا لیٹر لکھ رہے ہیں؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. باقاعدہ بسم اللہ سے ایک نبی اپنا لیٹر شروع کیے ہیں اور اسے اللہ نے پیش کیا ہے. کیوں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے؟ میں نے ہر سال کہا ہے, آپ ایک مرتبہ چیک کر لیجئے گا. مسجدیں بنانا کتنا بڑا کام ہے. پورے قرآن میں آج وہ آیت گزری ہے. جتنی بھی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اسی آیت کی روشنی میں تعمیر ہو رہی ہیں. اس میں ایک جملہ صرف مسجد بنانے والوں کے لیے میں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے یہ آیت پڑھ کر اور اس کی تفسیر کا ایک جملہ پڑھ کر. آپ کو بھی ہوگی انشاءاللہ. انما یعمر مساجد اللہ, بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر, جس کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے. آیت سمجھ میں آئی؟ ابھی خوشی ہوگی آپ کو انشاءاللہ, ضرور خوشی ہوگی. ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے شہید لہ بالایمان لعمار المساجد. کسی کے ایمان کی اگر اللہ گواہی دے وہ ایمان بڑا ہوا نا. ارے بڑا ہوا نہیں ہوا. ابن کثیر لکھتے ہیں مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی ہے. اللہ اکبر. جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں صرف بنانا نہیں ہے, اس کے اندر آباد کرنا ہے, اسے اچھا رکھنا ہے, اسے صاف رکھنا ہے, ساری چیزیں اس میں ہیں. ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے. اللہ اکبر. اس پر میں بولتا جاؤں گا تو وقت نکل جائے گا تمہارے سامنے. ایک چیز اس پر بات کریں گے, پھر وقت رہا تو آگے جائیں گے. اس پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کر انشاءاللہ کوشش کریں گے, وقت رہا آگے جائیں گے, ورنہ انشاءاللہ بات یہاں ختم کر لیں گے. ایک ہی آیت بولوں گا انشاءاللہ اس کے بعد, اور اس میں کوشش کروں گا اس پر اپنی بات ختم کرنے کی. آیت غور سے سن لو میرے ساتھ انشاءاللہ. آیت نمبر 24. کیا نمبر؟ قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے ساتھ گننا, انگلی پر ہاتھ رکھ لو, ایسا رکھ لو. ان کان آباؤکم, تمہارے باپ, ابناؤکم, تمہارے بیٹے, اخوانکم, تمہارے بھائی, ازواجکم, تمہاری بیویاں, عشیرتکم, تمہارا پورا خاندان. کیسا ہے جملہ اللہ کا جی؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, کتنی چیزیں ہوئی. واموال اقترفتموها, تمہارا مال جسے تم کماتے ہو کتنی ہوئی. وتجارتن, تمہارا بزنس. کیا اللہ کا جملہ ہے. تخشون کسادہا, ہمیشہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہیں بزنس گر گیا تو, کہیں مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا تو, کہیں کمپٹیشن بڑھ گیا تو. رب کا جملہ دیکھو, وتجارتن تخشون کسادہا, کتنی باتیں؟ 7. ومساکن ترضونہا, تمہاری بلڈنگیں, تمہارا مسکن, تمہارے رہنے کی جگہ, تمہارے گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو.
ترضونہا، کتنی باتیں ہیں؟ 8 باتیں. ایک بار ریپیٹ کرو 8 باتوں کو. پیچھے سے ایک صاحب بول رہے ہیں تمہارے باپ. جی کیسا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جی 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 جی. یہ آیت یاد کر لو، آیت نمبر 24. ایک بار پڑھتا ہوں. دیکھو، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. 8 ہوئے. سمجھ میں آیا تھا؟ آئے گا 100% روئیں گے آپ. قرآن سمجھ میں آیا تو روئیں گے آپ. نہیں سمجھ میں آتا ادب سے کھڑے رہتے ہیں. آیا تو روئیں گے. یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ نے سوال کیا ہے سارے دنیا کے مسلمانوں سے، اور اللہ کا سوال ایسا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ رسول زیادہ محبوب ہیں؟ جواب دیجئے. سبحان اللہ. سچا جواب دیجئے، سچا جواب دیجئے. جی یہ جواب لے کر ہے نا، ہو سکے تو گھر تک جائیے. میرے رب نے 8 چیزیں پوچھی ہیں، اور 8 چیزوں کے بعد میرے رب نے ایک سوال کیا ہے، یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں؟ زبان حال سے تو ہم کہہ دیں گے یقیناً اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں زبان قال سے، مگر ہمارا عمل یہ بتاتا ہے غلط بات ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہیں. صحیح کیا بھائی؟ صحیح. ایک حدیث میں تمہارے سامنے اس آیت کی روشنی میں بول دیتا ہوں، بس بات انشاءاللہ یہ 2-3 حدیثوں پہ ختم کر لیں گے. انس کہتے ہیں، کون؟ انس رضی اللہ عنہ. کون کون اس حدیث پہ عمل کریں گے؟ ارادہ کرو، ارادہ کرو. میں نے ایک دعا پوچھی تھی، کون کون یاد کیا؟ جی کون کون یاد کیے بھائی؟ 4-5 ہی لوگ ہیں. کیا بھائی قصہ ہے؟ پہلے سے کسے یاد تھی؟ وہ بھی 4-5 ہیں. جی کیوں یاد نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں اللہ کا پروٹیکشن نہیں چاہیے؟ اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے؟ کیا آپ کے پاس 48 گھنٹوں میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ اس میں سے 2-3 جملے تو کم سے کم یاد کرتے؟ کوئی یہ بول دیتا شیخ میں نے پو دعا یاد کی ہے، پونی نہیں یاد کی ہے. جی آدھی یاد. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ادھر 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 آؤ جی، ادھر آؤ. پوری جماعت میں سب سے بڑے آدمی ہیں. آؤ جی. یاد آتی پوری دعا یاد ہے؟ بولو بولو بیٹا، وہاں کھڑ کے بولو. لے لو. اچھا آپ وتر کی نماز میں سب سے زور سے آمین سنتے نہیں؟ ان کا چامین ہو. سارے وتر میں جو زور سے ایک بار مجھے بولنا پڑا، بھائی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، اتنی زور کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں یاد ہے دعا؟ صحیح بول رہا ہوں؟ جی ہاں سعید بھائی انعام انشاءاللہ. آ جاؤ اٹھو، بولو بولو بیٹا، ادھر پلٹ کے بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دعا بولو. جی اللہم انی اسألک العفو. یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے؟ ان کو یاد ہے؟ اچھا بارک اللہ فیک. اچھا کل سناؤ انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. اگر آپ پڑھ دیتے نا ماشاءاللہ، صحیح بول رہا ہوں، میں خود ان کو ایک اچھا انعام دیتا انشاءاللہ. یہ بچہ اگر پڑھ دیتا نا، سبحان اللہ. کل ان کے والد سے میری گزارش ہے، ان کو اتنی اچھی یاد کرا کے لاؤ، کل یہ ضرور پڑھے بچہ انشاءاللہ تعالی. ان کے بھائی بول رہے ہیں میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹا میں پہلے پڑھ دیتا ہوں حدیث، اس کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کہہ رہے میں اس کے پاس، اس کے بچے سے، ولد، اور اس کے والد سے اور ساری دنیا سے زیادہ میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. دوسری حدیث آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، قال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دونوں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تم کس کو جی چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں نے عربی میں نوٹ کیا، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي.
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، مگر آپ سے زیادہ میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں۔ صحیح ہے نا؟ سچے تھے، اس لیے انہوں نے سچی بات کہی، اپنے آپ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے، لا والذی نفسی بیدی، نہیں ہے عمر، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تمہاری جان سے زیادہ میں تمہارے پاس جب تک محبوب نہ بنوں گا تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر کا جملہ، فقال له، فوراً حضرت عمر نے کہا الان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لانت احب الی من نفسی، قسم اللہ کے، اللہ کے نبی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میری جان سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں کوشش کرو اس کی، اے نوجوانوں اس کی کوشش کرو۔ میں ایک ساتھی کو دیکھ رہا ہوں، آج جو صبح میں بھی میں نے اعلان کیا، آج دوبارہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، اس مجلس میں ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کو سالوں سے جانتا ہوں، مصافحہ کر کے مجھے بڑے اچھے انداز میں بولے، 15 دن پہلے معلوم ہوا شیخ مجھے کینسر آ گیا ہے، ایسا ایک دم آرام سے، مجھے کینسر آ گیا ہے، میں ناٹی علاج کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے ایمان کو بڑھائے، اللہ ان کے صبر کو بڑھائے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے۔ میری نگاہ پڑتی ہے مجھے فوراً یاد آتا ہے، میری نگاہ پڑتی ہے مجھے فوراً یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک چیز بول کر ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں، ساری دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے بھائی، صحیح غلط؟ اور ساری مسجدیں بھی، وہ مسجد والے بولتے ہیں ہمیں جی عاشقان رسول، ہمارے سے بڑھ کر کون جی اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہے؟ ہمیں بولتے ہیں بھائی ہمیں جتنی محبت کرتی ہیں اتنے تمہیں جانتے بھی نہیں، ہمیں ایسا بولتے، سارے لوگ بول رہے ہیں، کون سچا ہے نبی کی محبت میں؟ جی میرا جملہ نہیں، تفسیر بولتا ہوں، اسے لکھ کے رکھو، آپ کو زندگی میں کام آئے گی۔ جی ہاں، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے جواب دیا ہے کس کی محبت سچی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ نبی کہہ رہے ہیں جو نبی کی اتباع کرتا ہے، جو نبی کی بات مانتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا نماز ایسی پڑھو، نماز ایسی نہیں، ایسا ہمارے فلاں نہیں بولتے، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے، تو کہاں تیری محبت ہوئی بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری حدیثیں نوٹ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں جا رہے ہیں، ایک میوزک کی آواز آئی، کون سی؟ دونوں انگلیاں کان میں رکھ لیے، دونوں انگلیاں، ساتھ میں ان کے غلام تھے، غلام کا نام ہے نافع، کیا نام؟ نافع۔ سمع ابن عمر مزمارا فوضع اصبعی علی اذنی ونأى عن الطریق، اور جاتے جاتے رستے سے ہٹ گئے، کنارے ہو گئے، فقال لی یا نافع، کہا اے نافع هل تسمع شیء، ابھی بھی آواز آ رہی ہے کیا؟ وہ ابھی بھی بج رہا ہے بینڈ، میوزک آ رہی ہے؟ قلت لا، رافع نے کہا نہیں آ رہی۔ فرفع اصبعی، اپنے دونوں انگلیاں باہر نکالے، من اذنی، اپنے کانوں سے، اور ایک جملہ کہا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، نبی نے ایسی آواز سنی، نبی نے انگلیاں ڈالی، اس لیے میں نے بھی انگلیاں ڈالی۔ جی جس کی محبت ہوتی نا اس کی طرح بننے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ کسی ہیرو سے لوگ چاہتے ہیں، کھڑ کے آئینک میں 100 بار دیکھتے، بال اس کے سکے، کوئی بول دیا نہیں جی تمہیں اس کے سکے، جی دکری سے تمہیں اتنا بس ہے اس کے لیے، بولتا میرا دن بن گا آج۔ جی جس سے چاہتے ہیں نا اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم نبی کے چہرے کی طرح چہرہ رکھیں۔ میں بہت دنوں سے ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا، میرے موبائل میں مل گئی وہ مجھے، ماشاءاللہ ایک کتاب میں ملی، فوراً اسے کیپچر کر کے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی مسجد سے باہر نکلے، 2 آدمی آ کر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے پیش کیا ہے۔ ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، بالکل کلین شیو، اور مونچھ بڑی بڑی تھی، بہت بڑی بڑی۔ اللہ کے نبی وہ ادھر آ رہے، نبی ادھر چلے گئے، ادھر آئے ادھر چلے گئے، ادھر پلٹ رہے ہیں بار بار۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ کہاں سے جی آئے تم؟ کہا کسرا بادشاہ نے تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کس نے کہا ایسا چہرہ رکھنے کے لیے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے کہا کہ آپ داڑھی مونڈھا کریں، مونچھ بڑی رکھا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھ سے کہا ہے، جملہ کیسا ہے دیکھو،
میرے رب نے مجھ سے کہا ہے مونچھ قطرا کریں اور داڑھی بڑھایا کریں. ایسے چہروں کو اللہ کے نبی دیکھے نہیں ہیں. کہیں قیامت میں پھیر لیے تو کدھر جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے بھائی؟ جو نہیں ہے ناراض نہیں ہونا. میرے نبی کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ان پہ عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی کی صحیح اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ باقی رمضان بہتر شکل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.